سوچئے اگر ہمارے پاس ایک ایسی مہنگی ڈیوائس ہو جو لگاتار چلتی رہے، ہاں، اس پہ بے تحاشا ڈیٹا لوڈ ہوتا رہے، بیک گراؤنڈ میں بیسیوں ایپس کھلی ہوں اور ہم اسے مہینوں تک کبھی ریبوٹ ہی نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ ڈیوائس ہینگ ہونے لگے گی، اس کی بیٹری ڈرین ہو جائے گی اور آخر کار اس کا سسٹم پوری طرح کریش کر جائے گا۔ بالکل، اور ہم اپنے اسمارٹ فونز یا لیپ ٹاپس کے ساتھ تو ایسی غلطی کبھی نہیں کرتے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ انہیں روزانہ ریبوٹ ہونے، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے اور اپنی بیک گراؤنڈ فائلز کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک کہا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ اور جسم کے ساتھ بالکل یہی سلوک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ ضرور۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں جہاں ہم سورسز کی گہرائی میں جاتے ہیں، ہمارے پاس یونیورسٹی ٹیکنالوجی ملیشیا کے جرنل ٹیکنالوجی میں شائع ہونے والی ایک انتہائی دلچسپ تحقیقی دستاویز ہے۔ اور یہ پیپر واقعی بہت اہم ہے۔ ہاں، اس تحقیق کا موضوع ہے سلیپ فینومینا فرام دا پرسپیکٹیوز آف اسلام اینڈ سائنس۔ ہمارا مقصد اس پیپر کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح 1400 سال پرانی اسلامی تعلیمات اور آج کی جدید سائنس نیند کے بارے میں حیران کن حد تک ایک جیسی بات کرتی ہیں۔ اور اس موضوع کا انتخاب اس وقت سب سے زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ آج ہم ایک معلوماتی اوورلوڈ کے دور میں زندہ ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ہر وقت سکرینز، نوٹیفیکیشنز اور یہ جو 24/7 آن لائن رہنے کی عادت ہے نا، اس نے ہمارے ذہن کو بری طرح تھکا دیا ہے۔ واقعی ہم اکثر نیند کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، ایک ایسی مجبوری جسے ہم بس کسی نہ کسی طرح ٹالنا چاہتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں۔ بالکل، لیکن جب ہم اس ریسرچ پیپر کو دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک تھکے ہوئے ذہن اور جسم کو سمجھنا اور اسے درست طریقے سے آرام دینا ہی اصل میں ہماری کارکردگی کی بنیاد ہے۔ رائٹ۔ سائنس اور روحانیات دونوں کے نظریوں کا موازنہ کرنے سے ہمیں نیند کی اہمیت اور بہترین طریقوں کا ایک مکمل نظام ملتا ہے، ایک ایسا نظام جو ہماری روزمرہ کی زندگی کو پوری طرح بدل سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان بہترین طریقوں کی طرف جائیں اور یہ جانیں کہ کیسے سونا چاہیے، مجھے لگتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر نیند کیا ہے۔ صحیح۔ اس پیپر کے شروع میں ہی نیند کی بڑی زبردست تعریف کی گئی ہے۔ لیٹن زبان میں نیند کو سومنس کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ریکوری یا بحالی۔ ریکوری۔ اور پھر اس میں تاریخ کا ایک حوالہ ہے جہاں الاصفہانی نے نیند کو دماغی اعصاب کو آکسیجن کے ذریعے نرم کرنے کا نام دیا۔ اوہ واو! ہاں، سوچئے، صدیوں پہلے آکسیجن اور دماغی اعصاب کے نرم ہونے کا تصور کتنا ایڈوانس تھا۔ واقعی یہ پوائنٹس بہت ڈیپ ہے۔ لیکن پیپر میں ایک ٹیکنیکل ٹرم بھی استعمال ہوئی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ نیند سیل ویوز کی ری آرگنائزیشن ہے۔ اچھا۔ اس کا عام زبان میں کیا مطلب بنے گا؟ ہمارا دماغ ایکچولی کیا کر رہا ہوتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں؟ اصل میکینزم سمجھنے والا ہے یہاں۔ دیکھیں، جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کے سیلز لگاتار کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اس پروسیس میں کچھ فضلہ یا ٹاکسنز پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ بیٹا ایمیلوئڈ۔ بیٹا ایمیلائڈ، اچھا۔ ہاں، اب جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے دماغ کی جو ویوز ہیں وہ سلو ہو جاتی ہیں۔ ان سیل ویوز کے سلو ہونے کی وجہ سے دماغ کے سیلز کے درمیان تھوڑی جگہ بن جاتی ہے۔ اوہ، یعنی فزیکلی سیلز شرنک ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے ہاں۔ اور پھر سیریبرو سپائنل فلوئڈ، یعنی وہ مایا جو دماغ اور سپائنل کارڈ میں ہوتا ہے، وہ ان سیلز کے درمیان سے گزرتا ہے اور ان تمام ٹاکسنز کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ لٹرلی واش کر دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہی وہ ری آرگنائزیشن یا صفائی کا عمل ہے جسے سائنس نیند کہتی ہے۔ زبردست۔ اس کے ساتھ ہی انسان ایک سب کانشیس یعنی تحت الشعور حالت میں چلا جاتا ہے۔ انسان پوری طرح بے جان نہیں ہوتا کیونکہ کسی بھی تیز آواز یا روشنی سے، جسے سینسری اسٹیمولنٹ کہتے ہیں، اسے فوراً جگایا جا سکتا ہے۔ مطلب لٹرلی دماغ کا واش سائیکل چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں اس تحقیق میں ایک اور پہلو بھی ہے جو صرف فزیکل بائیولوجی سے آگے کی بات کرتا ہے۔ ہاں، روحانی پہلو۔ رائٹ۔ قرآن کی سورہ الروم اور سورہ الفرقان میں نیند کو رات کی سکون اور دن کو کام کے لیے مقرر کرنے کا ذکر ہے۔ صحیح۔
اور پھر اس میں ڈاکٹر عدنان شاریف کی تحقیق آتی ہے جو نیند کو ایک چھوٹی موت قرار دیتے ہیں۔ یہ بہت گہرا کانسیپٹ ہے۔ واقعی ان کا کہنا ہے کہ نیند کے دوران روح عارضی طور پر جسم سے نکل جاتی ہے، اور مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ وہ انسومنیا یعنی نیند نہ آنے کی بیماری کا علاج انہی روحانی عقیدوں سے کرتے ہیں۔ نیند کی گولیوں سے نہیں؟ نہیں، گولیوں سے بالکل نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ گولیاں صرف اعصاب کو سن کرتی ہیں، جبکہ اصل علاج ذہنی سکون میں ہے۔ میک سینس۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ ایک طرف تو آپ نے بتایا کہ یہ دماغ کی فزیکلی صفائی کا عمل ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ نیند ہمارے ہارمونز کا نتیجہ ہے۔ ہاں۔ تو یہ جو چھوٹی موت اور روح کا نکلنا ہے، کیا یہ سائنٹیفک وضاحت کے ساتھ کلیش نہیں کرتا؟ دیکھیں، یہ دونوں باتیں آپس میں کلیش بالکل نہیں کرتی، بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ سائنس ہمیں میکینزم بتاتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک پائنیل گلینڈ ہوتا ہے۔ اچھا۔ جو رات کے وقت میلاٹونن نام کا ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ اس کا اسکیڈول بڑا اسٹرکٹ ہے۔ اسٹرکٹ سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ یہ رات 1:30 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور صبح 6 بجے سب سے کم ہو جاتا ہے۔ پراپر ٹائم ٹیبل ہے۔ بالکل۔ میلاٹونن اصل میں وہ کیمیکل سوئچ ہے جو جسم کو سگنل دیتا ہے کہ آرام کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب یہ سوئچ آف ہوتا ہے اور جسم سب کانشیس حالت میں جاتا ہے، تو اس وقت ہمارے شعور یعنی کانشیسنس کا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ یہاں روحانیت اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ ڈاکٹر عدنان شاریف کا چھوٹی موت کا تصور اسی شعور کے عارضی ڈسکنیکٹ ہونے کی وضاحت ہے، جب جسم کا بوجھ روح سے ہٹ جاتا ہے۔ آئی سی۔ اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی پیپر میں سگمنڈ فرائیڈ کا ذکر ہے، جنہوں نے خوابوں کو دبی ہوئی ذہنی سرگرمیاں کہا تھا۔ اچھا، یعنی فرائیڈ کی سائیکالوجی، میلاٹونن کی کیمسٹری اور اسلام کی روحانیت اصل میں ایک ہی پروسیس کو الگ الگ زاویے سے بیان کر رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ کیمسٹری وہ گاڑی ہے، اور روح اس گاڑی میں بیٹھ کر آرام کے سفر پر نکلتی ہے۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ تو اگر یہ اتنا بڑا اور ضروری عمل ہے، تو ہم خود کو اس سے دور کیوں رکھتے ہیں؟ آج کل لوگ راتوں کو جاگ کر کام کرنے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ ہسل کلچر، ہاں، لیکن اس تحقیق کو پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ نیند کوئی لگژری نہیں ہے، یہ جسم کا ایک بنیادی حق ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس میں ایک بڑی مشہور حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے، جہاں ابو دردہ رات بھر عبادت کرنا چاہتے تھے اور سونا نہیں چاہتے تھے۔ ہاں، یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ ان کے دوست سلمان فارسی نے انہیں روکا اور واضح لفظوں میں کہا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ اور بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس بات کی پوری تصدیق کی۔ اس واقعے کی گہرائی کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں آرام کو عبادت پر ترجیح نہیں دی جا رہی۔ تو پھر کیا پیغام ہے اس میں؟ پیغام یہ ہے کہ فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے بغیر کوئی عبادت یا کام کوالٹی کا نہیں ہو سکتا۔ رائٹ۔ اسی پیپر میں ایک اور واقعہ کوٹ کیا گیا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکتی ہوئی دیکھی۔ ایک رسی؟ ہاں، پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ رسی حضرت زینب کی ہے۔ جب وہ نماز پڑھتے ہوئے تھک جاتی تھیں تو گرنے سے بچنے کے لیے اس رسی کا سہارا لیتی تھیں تاکہ عبادت جاری رکھ سکیں۔ اوہ واو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس رسی کو کھولنے کا حکم دیا۔ واقعی؟ ہاں، انہوں نے فرمایا کہ جب تک جسم میں طاقت ہو عبادت کرو، اور جب تھکاوٹ طاری ہو جائے تو سو جاؤ۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ تھکاوٹ اور نیند کے غلبے کی حالت میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دعا مانگتے ہوئے غلطی سے اپنے ہی خلاف بد دعا کر لے۔ یہ سن کر مجھے وہی خیال آ رہا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی موچ آئے ہوئے ٹخنے یعنی سپرینڈ اینکل کے ساتھ میراتھن دوڑنے کی کوشش کرے۔ بہترین انالوجی ہے۔ زبردست۔ مطلب زبردستی لگے رہنا اصل میں اس کام کی کوالٹی کو تباہ کر دیتا ہے، چاہے وہ آفس کا پروجیکٹ ہو یا عبادت۔ ہم اپنے جسم کو اس کے ٹوٹنے کے پوائنٹ تک پش کر دیتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ لیکن ایک عام انسان کی زندگی دیکھیں، 9 سے 5 کی جاب ہے، ٹریفک ہے، گھر کے مسائل ہیں۔ ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس حق کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ ڈیوریشن کتنی ہو؟ رائٹ۔ ہاں، ہم پیپر میں دیکھتے ہیں کہ عام طور پر 6 سے 8 گھنٹے ضروری بتائے گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی انگلینڈ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر رے میڈس کی تحقیق کا حوالہ بھی ہے، صحیح۔ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف 3 گھنٹے کی نیند بھی کافی ہو سکتی ہے۔
یہ دونوں باتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ آخر صحیح دورانیہ ہے کیا؟ دیکھیں، ڈاکٹر رے میڈس کی تحقیق پر خود سائنسی حلقوں میں بہت اختلاف موجود ہے۔ اچھا، یعنی اٹس ڈیبیٹڈ۔ ہاں، لیکن اس موازنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ کسی ایک مخصوص گھنٹے کو پتھر پر لکیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہر شخص کی بائیولوجیکل ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ مطلب سب کے لیے ایک فارمولا نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی یہ اس بات پر منحصر ہے کہ انسان کی عمر کیا ہے اور اس کے کام کی نوعیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر مثلاً ایک مزدور جو دن بھر جسمانی محنت کرتا ہے، اس کے مسلز کی ریپیئر کے لیے لمبا آرام درکار ہوتا ہے، جبکہ ذہنی کام کرنے والوں کو شاید ڈیپ سلیپ کے مختلف سائیکلز چاہیے ہوتے ہیں۔ میک سینس۔ اور یہاں سے ایک ایسی چیز نکل کر آتی ہے جو رات کی نیند سے بھی زیادہ نظر انداز کی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جسم کو صرف رات میں آرام چاہیے، جبکہ بائیولوجی کچھ اور کہتی ہے۔ اور یہاں انٹری ہوتی ہے کیلولا کی، جو اس پیپر کا میرا سب سے پسندیدہ حصہ ہے۔ کیلولا، جی بالکل۔ رات کی نیند اپنی جگہ، لیکن ہم سب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ دوپہر 2 یا 3 بجے کے قریب ایک عجیب سی تھکاوٹ اور سستی چھا جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دماغ کا سوئچ آف ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کی وجہ یہاں بتائی گئی ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے تک ہمارے جسم میں کورٹیسول، جسے سٹریس ہارمون کہا جاتا ہے، وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور اس کے بعد اچانک جسم ایک سیکنڈری سلیپ گیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہ سیکنڈری سلیپ گیٹ آخر کیا بلا ہے؟ کیا یہ صرف دوپہر کا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کھانا اس میں تھوڑا کردار ضرور ادا کرتا ہے، لیکن اصل کہانی ہماری جینیٹکس میں ہے۔ جینیٹکس میں؟ کیسے؟ ایوولوشن اور ہماری بائیولوجیکل کلاک نے ہمیں اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہمارے دن میں الرٹنس اور سستی کے سائیکلز آتے ہیں۔ 1 بجے کے بعد ہمارا کور باڈی ٹیمپریچر ہلکا سا گرتا ہے، اچھا۔ اور دماغ میں الرٹنس کے سگنلز کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ اس فزیکل ڈپ کو سیکنڈری سلیپ گیٹ کہتے ہیں۔ تو جسم ایکچولی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے آرام کی؟ بالکل۔ اس وقت جسم لٹرلی آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایک چھوٹا سا بریک چاہیے تاکہ میں کورٹیسول کے اس غلبے کو نیوٹرلائز کر سکوں۔ واو۔ اور اس کا حل قیلولہ ہے، یعنی دوپہر کی 10 سے 20 منٹ کی نیند، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق سنت بھی ہے، اور آج جدید لیبارٹری رپورٹس اس کے فوائد کو پروف بھی کر رہی ہیں۔ ڈیٹا تو سچ میں دماغ گھما دینے والا ہے۔ بالکل۔ پیپر میں ایک 25 سالہ تحقیق کوٹ کی گئی ہے۔ 25 سال تک مشاہدہ کیا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ دوپہر کو سونے والوں میں کریٹیوٹی یعنی تخلیقی صلاحیت میں 92.5%، مطلب 92.5% کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سٹیٹ واقعی انبلیویبل لگتا ہے، لیکن سائنٹیفکلی پروون ہے۔ اور بات صرف نئے آئیڈیاز سوچنے تک محدود نہیں ہے۔ ڈیوڈ ایف ڈنگس اور راجر جے بروٹن کی تحقیق کے مطابق دوپہر میں صرف 30 منٹ کا نیپ لینے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ 30% تک کم ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یعنی آپ آفس کی کرسی پر تھوڑی دیر آنکھ بند کرنے سے اپنے دل کو ہارٹ اٹیک سے بچا رہے ہیں۔ یہ سٹیٹ اس لیے اتنا اہم ہے کیونکہ کورٹیسول لگاتار ہارٹ ریٹ اور بلڈ پریشر کو ہائی رکھتا ہے۔ رائٹ۔ نیپ لینے سے وہ سسٹم ریسیٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بات مغربی دنیا میں بہت اچھی طرح سمجھ لی گئی ہے۔ ہاں، پیپر میں بھی اس کا ذکر ہے۔ دستاویز میں حوالہ ہے کہ امریکہ، کینیڈا اور جاپان میں اس عمل کو پاور نیپ کے نام سے باقاعدہ مین سٹریم کر دیا گیا ہے۔ پاور نیپ، رائٹ۔ اریس، یاہو اور ٹائم وارنر جیسی گلوبل کمپنیز نے اپنی آفس بلڈنگز میں خصوصی نیپ رومز اور سپا بنائے ہوئے ہیں، جہاں ملازم جا کر 20 منٹ کے لیے سو سکتے ہیں۔ بالکل۔ جاپان کے میزان ہائی اسکول کی مثال دیکھیں، وہاں بچوں کے لیے دوپہر کے کھانے کے بعد 15 منٹ کی نیپنگ ان کے ٹائم ٹیبل کا لازمی حصہ ہے۔ بچوں کے لیے بھی؟ ہاں، اور کینیڈین پیسیفک ریلوے نے باقاعدہ پالیسیز مرتب کی ہیں تاکہ ان کا سٹاف ڈیوٹی کے دوران مخصوص بریک لے سکے۔ اور ہمارے ہاں تو الٹا حساب ہے۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی آفس میں دوپہر کو آنکھ بند کیے بیٹھا ہو تو اسے لیزی اور کامچور کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بدقسمتی ہے۔ ہم اس کلچر کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں جہاں لگاتار 12 گھنٹے اسکرین گھورنا پروڈکٹیوٹی سمجھی جاتی ہے، جبکہ یاہو جیسی کمپنیاں نیپ رومز بنا رہی ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ لیکن چلیں، تھوڑی دیر سونے کے فوائد تو واضح ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت سوئے جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ اگر میں شام کے قریب یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے سو جاؤں تو اٹھنے پر عجیب سا سر درد اور بدمزگی ہوتی ہے۔ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔
ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی اور انسان بن گیا ہوں، اور تحقیق میں بھی واضح طور پر نیند کے کچھ ممنوع اوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح محسوس کیا، اور سائنس اس کی پوری وضاحت کرتی ہے۔ اس پیپر میں صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد سونے کو سختی سے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ روحانی حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح کے وقت رزق اور برکت تقسیم ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن جب ہم عصر کے بعد کی بات کرتے ہیں تو ابن قیم کی تحریروں کا حوالہ موجود ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے صدیوں پہلے لکھ دیا تھا کہ عصر کے بعد سونے سے چہرے پر سوجن، جلدی مسائل اور اعصابی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ صدیوں پہلے یہ سب بتایا تھا؟ ہاں، اور پھر اب اس کی بائیولوجیکل وضاحت دیکھیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت دن اور رات کے درمیان ٹرانزیشن کا حصہ ہے۔ ٹھیک۔ اس وقت باہر کی روشنی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کی بائیولوجیکل کلاک آپ کے میلیٹونن کو رات کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ سوئچ آن ہو رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر آپ اس حساس وقت میں ڈیپ سلیپ میں داخل ہو جائیں تو دماغ کا سرکیڈین ردم پوری طرح کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آیا ابھی دن شروع ہو رہا ہے یا رات ہو رہی ہے۔ انٹرنل کلاک گلچ کر جاتی ہے۔ بالکل، اسی کنفیوژن کی وجہ سے آپ کو اٹھنے کے بعد وہ شدید تھکاوٹ اور ڈپریشن محسوس ہوتا ہے۔ ٹائمنگ کا فرق تو چلو سمجھ آتا ہے، لیکن اس پیپر نے تو سونے کے انداز یعنی فزیکل پوزیشن پر بھی پورا ایک سیکشن لکھا ہے۔ ہاں، اور وہ حصہ بہت ڈیٹیلڈ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ کیا لیٹنے کے انداز سے سچ میں ہمارے انٹرنل آرگنز پر اتنا فرق پڑتا ہے؟ اس دستاویز میں لکھا ہے کہ دائیں پہلو یعنی رائٹ سائڈ پر سونا میڈیکلی سب سے بہتر ہے اور سنت بھی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب میں اس کی سائنٹیفک وضاحت پڑھ رہا تھا نا، تو میں واقعی حیران رہ گیا۔ اصل میں انیٹمی کے مطابق یہ سب سے لاجیکل پوزیشن ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا ویژولائز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بتائیں۔ ہمارا لیفٹ لنگ یعنی بائیں پھیپھڑا دائیں پھیپھڑے کی نسبت تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں دل موجود ہوتا ہے، رائٹ؟ بالکل۔ اب جب ہم دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ پر سوتے ہیں تو دل اوپر کی طرف آ جاتا ہے، اچھا۔ جس کی وجہ سے اس پر باقی اعضاء کا وزن نہیں پڑتا اور اسے دھڑکنے کے لیے کھلی جگہ مل جاتی ہے۔ میک سینس۔ اور جگر کا کیا رول ہے اس میں؟ معدہ یعنی سٹمک۔ معدے کو کیا فائدہ ہے؟ رائٹ سائڈ پر سونے سے معدے کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تحقیق کی فائنڈنگز کے مطابق دائیں طرف سونے والوں کا کھانا 2.5 سے 4.5 گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے۔ اوہ واو، اتنا جلدی؟ ہاں۔ اس کے برعکس اگر آپ بائیں پہلو یعنی لیفٹ سائڈ پر سوتے ہیں تو سارا سسٹم الٹ جاتا ہے۔ سسٹم الٹ جاتا ہے یعنی دل پر، دائیں پھیپھڑے اور اس بھرے ہوئے معدے کا وزن پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور کھانا ہضم ہونے میں 5 سے 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کا دل جب اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہو، انجن پوری طرح چل رہا ہو اور کوئی اس پر ایک بھاری بیک پیک رکھ دے۔ بہترین مثال ہے، اور صرف رائٹ یا لیفٹ کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بھی پوزیشنز کا ذکر ہے؟ ہاں، پیٹ کے بل یعنی سپائن پوزیشن اور پیٹ کے بل یعنی پرون پوزیشن کا بھی ذکر ہے۔ سپائن کے بارے میں ڈاکٹر تھافر العطار کی تحقیق کوٹ کی گئی ہے۔ پیٹھ کے بل سونے میں کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر تھافر العطار کی تحقیق بتاتی ہے کہ جب انسان پیٹھ کے بل سوتا ہے تو گریوٹی کی وجہ سے جبڑا ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور منہ کھل جاتا ہے۔ اچھا، سلیپ ایپنیا جیسا کچھ؟ ایگزیکٹلی۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ ہماری ناک کے اندر قدرتی فلٹرز ہیں، بال اور رطوبت، جو ہوا کو صاف اور گرم کر کے پھیپھڑوں تک پہنچاتے ہیں۔ صحیح۔ جب منہ سے سانس لینے کی عادت پڑتی ہے تو وہ فلٹر سسٹم بائی پاس ہو جاتا ہے۔ میں سمجھا۔ سردیوں میں ٹھنڈی اور خشک ہوا سیدھی حلق میں جاتی ہے، جس سے نزلہ، زکام اور یہاں تک کہ مسوڑھوں کی سوجن جیسے مسائل عام ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کافی کلیئر نقصان ہے۔ اور پیٹھ کے بل سونے کے بارے میں کیا تحقیق ہے؟ جہاں تک پیٹ کے بل سونے کی بات ہے، روحانی طور پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے ناپسند فرمایا اور اسے آگ والوں کی نیند قرار دیا۔ آگ والوں کی نیند یعنی دوزخیوں کی نیند؟ بالکل۔ اور آج کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ پیٹ کے بل سونے سے چھاتی یعنی چیسٹ کا پھیلاؤ رک جاتا ہے، پھیپھڑوں کو ہوا بھرنے کی پوری جگہ نہیں ملتی، تو آکسیجن ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے۔ صحیح کہا۔ جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو دل اور دماغ دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ یہ پوائنٹس تو زبردست ہیں، لیکن میں یہاں تھوڑا پش بیک کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، پوچھیے۔ آپ نے کہا کہ پیٹھ کے بل سونا ٹھیک نہیں، منہ کھل جاتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، اور رائٹ سائڈ پر سونا بیسٹ ہے۔ ہاں۔
لیکن اسی تحقیق کے اندر ایک ایسی حدیث بھی کوٹ کی گئی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پیٹھ کے بل لیٹ کر ایک پاؤں دوسرے پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ جی بالکل موجود ہے۔ تو اگر رائٹ سائڈ پر سونا ایک اتنا ہی سخت اور ان اوائڈیبل رول ہوتا تو وہ ایسی حالت میں کیوں لیٹتے؟ مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے یہاں۔ کیا یہ دائیں طرف سونے کا رول ایک ایبسولوٹ ڈوگما ہے جس کے خلاف جانا منع ہے، یا پھر یہ صرف ایک بہتر تجویز ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ اٹھایا آپ نے، اور اس کا فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ وجہ بتائیں۔ دیکھیے، اسلام ایک فطری دین ہے، یہ انسان کی فلاح چاہتا ہے، اس پر بلا وجہ سختی نہیں کرتا۔ جو روایت آپ نے بیان کی وہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ دائیں طرف سونا ایک ایبسولوٹ ڈوگما یعنی پتھر پر لکیر نہیں ہے جس کے خلاف آپ جا ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک آپٹیمل ہیلتھ یعنی بہترین صحت کا اصول ہے۔ آرام کے لیے کبھی پیٹھ کے بل لیٹ جانا ہرگز منع نہیں ہے۔ انسان تھکاوٹ میں پوسچر چینج کر سکتا ہے۔ تو منع کیا ہے ایگزیکٹلی؟ جس چیز سے سختی سے روکا گیا ہے وہ صرف پیٹ کے بل سونا ہے، کیونکہ وہ واقعی ہیلتھ کے لیے سیدھا خطرہ ہے۔ اچھا، یعنی رائٹ سائڈ پر سونا بیسٹ پریکٹس ہے اور سٹمک پر سونا اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ سنت ہمیں بہترین طریقہ اور سٹینڈرڈ بتاتی ہے، لیکن حالات اور جسم کی ضرورت کے مطابق تھوڑی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اصل مقصد آرام کا حصول ہے، نہ کہ سونے کو بھی ایک سخت قانون یا رسم بنا دینا۔ یہی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو چیزوں کو آسان بناتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک خلاصہ بیان کریں تو یہ پیپر ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اس سے ایک بہت واضح پیغام ملتا ہے۔ ہاں، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح 20ویں اور 21ویں صدی کی جدید لیبارٹری رپورٹس، MRI مشینز اور کلینکل ٹرائلز نے بالکل انہی بنیادی اصولوں کی تصدیق کی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے 7ویں صدی میں ایک نہایت سادہ انداز میں سکھا دیے گئے تھے۔ صحیح بات ہے۔ چاہے وہ روح اور میلیٹونن کا تعلق ہو، کوئل اللہ اور کورٹیسول کا کنیکشن ہو، یا پھر رائٹ سائڈ پر سونے سے جگر اور معدے کی انیٹمی کو ملنے والا فائدہ ہو، یہ سب جسم کے بہترین فائدے کے لیے ہیں۔ اصل پروڈکٹیویٹی لگاتار کسی بے جان مشین کی طرح کام کرنے میں نہیں ہے، بلکہ درست وقت پر اور درست انداز میں آرام کرنے میں پوشیدہ ہے۔ ایگزیکٹ پوائنٹ۔ اور یہ ہمیں اس موضوع کی سب سے گہری حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیا؟ جب فزیکل لاز یعنی سائنس اور اسپرچول لاز یعنی روحانیت ایک ہی صفحے پر آتے ہیں اور ہم ان دونوں کے توازن کو سمجھ لیتے ہیں تو نتیجہ صرف اچھی صحت نہیں بلکہ ایک کامل سکون ہوتا ہے۔ کامل سکون۔ ایک ایسی انٹرنل پیس جو آج کل ہماری دنیا میں ملنا مشکل ہو چکی ہے۔ اور اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک آخری فکریہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ ذرا اس بارے میں سوچئے گا، اگر ہمارا جسم زمین کی گردش، رات دن کے چکر اور فطرت کے ساتھ اس قدر باریکی سے جڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس بات سے بھی فرق پڑتا ہے کہ ہمارا کون سا پھیپڑا اوپر کی طرف ہے اور ہمارا معدہ کتنی دیر میں کھانا ہضم کر رہا ہے، تو سوچئے اس آرٹیفیشل لائٹ اور 24/7 ڈیجیٹل سکرینز والی عجیب و غریب ماڈرن دنیا میں ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ ایسی کتنی اندرونی بایولوجیکل کلاکس ہوں گی جنہیں ہم اپنی مصروفیت میں لگاتار نظر انداز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، ہم اپنے فون کو تو محفوظ رکھنے کے لیے ریبوٹ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نہیں۔ بالکل، اپنے ذہن اور جسم کے قدرتی ریبوٹنگ سسٹم کو ہی ہم نے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر ہم اسی طرح اپنی فطرت سے لڑتے رہے تو تھکاوٹ تو صرف پہلی نشانی ہے، آگے چل کر ہم اپنی پوری قابلیت کھو بیٹھیں گے۔ صحیح کہا۔ ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آج رات سوتے وقت اپنے سونے کے انداز اور اوقات پر ضرور غور کریں، اپنی انٹرنل بایولوجی اور روحانی ضرورت کو چیک کریں، اور اسے اس کا حق دیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس ڈیپ ڈائیو کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اپنے جسم کو اس کا حق دیجیے۔ شکریہ۔